جو شخص اپنے وقت کی امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ جہالت کی موت مرا۔ اور عرض کیا تھا مومن جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو علی کی معرفت رکھتا ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو اس جہاں پہ ہمیں معرفت حاصل کرنا ہے۔ کربلا کا سانحہ بھی ہوا، 10 محرم تک ہم نے ادائی کی اور ہم نے روزانہ رسول خدا کے اس نواسے کے بیٹوں کی، بھائی کی، مہمانوں کا ہم نے ذکر مصائب بیان کیا اور 72 ستاروں کو ہم نے سلام پیش کیا اور ان ہیروں کی عظمت کو ہم نے دیکھا کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے کیسے منتخب نمائندے عطا کیے امام حسین کو، کہ امام حسین رسول خدا اپنے جد کو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے نانا محمد جیسے اصحاب اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں تجھے نبی کو بھی نہیں کیا۔ ایک ایک ہیرا ہے۔ کیا تھا؟ معرفت امام رکھتے تھے۔ ہمارے اندر معرفت نہیں، ہم اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتے، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، العجل العجل کہتے ہیں، اللہم کل ولی کی الحجت ابن الحسن کی دعائیں پڑھتے ہیں، الہی اعظم الولا کی صبح شام ہم جو مناجات کرتے ہیں، لیکن معرفت نہیں رکھتے۔ ہمیں اس معرفت کو حاصل کرنا ہے، وہ معرفت جو شہدائے کربلا رکھتے تھے، جیسی معرفت مومن فرعون نے رکھی اور اس کی بیوی رکھتی تھی۔ عرض کیا تھا آپ کے ساتھ، ہمیں ایسی معرفت چاہیے، امام کو ایسے افراد چاہیے۔ اچھا، ایک یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں۔ کہا جاتا ہے بھائی کس کی تقلید کرتے ہو؟ فوراً جواب آتا ہے امام زمانہ کی۔ ایک چھوٹا سا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے کہ امام کی بیعت کی جاتی ہے، مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے۔ مجتہد کی تقلید اس وقت تک کی جاتی ہے جب تک اس کے اندر تمام کی تمام شرائط پائی جائے۔ ایک شرائط ختم ہو جائے آپ دوسرے مجتہد کی طرف چلے جاتے ہیں، امام کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ بھائی امام کی تقلید نہیں ہے تو پھر امام کی بیعت کرنا واجب ہے۔ وہ بیعت کیا ہے؟ بیعت یہ ہے کہ اپنا آپ امام کے سپرد کر دینا، یعنی اپنا سب کچھ امام کے ہاتھ فروخت کر دینا۔ میرا جان، میری مال، میرا تمام خاندان، میری اولاد، میرے تمام تر میری جائیداد، مولا یہ سب آپ کی ہے، میرے پہ میرا اختیار نہیں، آپ پہ اختیار۔ اچھا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ امام کی غیبت کے زمانے کے اندر حکومت قائم کرو۔ جی واضح ہو گیا کہ ہم نے امام کی بیعت کرنی ہے، تقلید نہیں کرنی۔ اور صرف بیعت ہم لوگوں پہ امام زمانہ کی واجب ہے، جبکہ پہلے امام سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جتنے یہ 11 امام ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ ہمارے وقت کے امام کون ہیں؟ جن کو امام زمانہ کہتے ہیں، امام حجت کہتے ہیں، امام قائم کہتے ہیں، امام منتظر کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے امام کو ہیں، ہمیں ان کی بیعت کرنی ہے۔ جی تو عزیزان گرامی، ہمیں دیکھنا کہ ہم کیسے اس معرفت کی بلندیوں تک پہنچے کہ امام کہیں یہ بندہ میرا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہم معرفت نہ رکھیں اور پھر دعائیں کریں، ہم اہتمام نہ کریں اور دعا کریں تو امام آ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہ ایک مجھے بڑا اچھا واقعہ لگتا ہے، مشرق تہران کے ایک خطیب،
وہ اپنی خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے اسے دیکھا وہ بہت گریہ کر رہا، جی شخص گریہ کر رہا، اتنا گریہ کر رہا ہے، اس نے اپنا گریبان پھاڑ دیا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، سر پیٹ رہا ہے اور چہرے کو پیٹ رہا ہے۔ میں نے کہا ہے بندہ خدا، یہ تعجب ہے تجھ پہ، تو اتنا گریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا رات کو میرے خواب میں امام زمانہ تشریف لے کے آئے، میں گھر میں تھا، میرا چھوٹا سا گھر تھا، ایک کمرے کا گھر تھا، اور میرے دروازے پہ جب بیل ہوئی تو میں فوراً باہر گیا، اور میں نے جیسے دیکھا کہ نورانی شخصیت میرے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، میں نے جیسے دروازہ کھولا اس کا دیدار کیا، میں دیوانہ ہو گیا، چہرہ دیکھا، دیکھتا رہ گیا، ان کی آنکھوں کے اندر دیکھا، دیکھ نہ سکا، ان کی وجاہت، ان کا اتنا زیادہ نور ان سے جاری تھا، ان سے خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے ایسی شخصیت پہلے نہ دیکھی تھی۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد مہدی، میں تیرا امام ہوں، مجھے اجازت دے میں تیرے گھر آ جاؤں۔ کہا مولا کا یہ کہنا تھا، میں جلدی سے میں نے کہا مولا 1 منٹ ویٹ کیجئے، میں ابھی آپ کی شایان شان آپ کی نشست یاد کر کے ابھی آیا۔ میں نے میرے گھر کے اندر اتنی چیزیں نہیں تھی، میں نے جا کے وہ مرتب کی، ایک نشست تیار کی، جیسے میں باہر آیا تو امام غائب ہے، امام دکھائی نہیں دیتے ہیں، کہ تمہیں دروازے پہ کھڑے تھے۔ اب میں نے نہیں دیکھا کہ کہاں ہے، جوتے کا مجھے ہوش نہیں رہا، میں بھاگا ہوں، پیچھے جب میں دیکھا تو گلی کے کونے کے اوپر امام مجھے مل گئے، میں جا کے امام کے قدموں میں گر گیا۔ مولا آپ نے مجھ پہ احسان کیا، میرے غریب خانے پہ آئے، آپ میرے گھر تشریف لائے، میں نے آپ کے لیے جگہ مناسب جگہ تیار کی، میں تھوڑی سی دیر کے اندر آپ کے لیے مرتب کر لی، مولا آپ تشریف لے کے آئے۔ تو مولا رو کے کہتے ہیں تو پہلا شخص نہیں جو تو نے مجھے گھر کے باہر کھڑا کیا، جس گھر گیا ہوں سب نے مجھے کہا ہے انتظار کرو۔ کیا ہم تیار ہیں امام زمانہ کے لیے دروازے کھولنے کے لیے؟ یہ کائنات کا وجود، اس دنیا کا وجود اگر باقی ہے تو وہ وجود امام زمانہ کی وجہ سے باقی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کربلا کی عزاداری اور شیعت کا اتنا زیادہ پھیلنا یہ امام زمانہ کی حمایت کے سبب ہے۔ اگر امام زمانہ کی حمایت نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہ ہو، سب ختم ہو جائے۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم حکومت حاصل کریں۔ کیا کریں؟ ہر شخص، ہر علی اور ولی اللہ پڑھنے والا، کلمہ ولایت کا اقرار کرنے والے پہ واجب ہے کہ وہ حکومت حاصل کرے، تاکہ امام ظہور کرے، مولا تشریف لائیے، یہ حکومت کا تخت آپ کے حوالے ہے۔ کہا مولا نہیں کر سکتا۔ کہا چلو اپنے شہر پہ حکومت حاصل کرو۔ مولا نہیں کوئی میری مانتا، چلو اپنے خاندان پہ حکومت حاصل کرو۔ یا ابن رسول اللہ کوئی بھی میرے خاندان میں مانتا، اچھا اپنے بیٹوں پہ، بیٹیوں پہ، بیوی پہ حکومت حاصل کرو۔ یا ابن رسول اللہ وہ بھی میری نہیں مانتے، اپنے نفس پہ حکومت حاصل کرو۔ جب تمہارا نفس تمہارے اختیار میں آ جائے گا، تمہارے نفس پہ تمہاری حکومت ہو جائے گی، تو تم امام کی زیارت کے اور امام کے سپاہی بننے کے لائق ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس وقت تم نفس مطمئنہ کے چاہنے والے بن جاؤ گے۔ حسن گرامی، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ہم کل عرض کیا تھا چہرے نہیں ہیں تو ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور فرمائے، تو اس کے لیے
ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اس کے بعد اپنے گھر کو مرتب کرنا پڑے گا، گھر مرتب ہوگا اپنے محلے کو مرتب کرنا پڑے گا، محلے کے بعد شہر اور شہر کے بعد دنیا ہم نے آمادہ کرنی ہے۔ امام صرف ہماری چوہٹوں سے غائب نہیں ہے، امام دنیا سے قائل ہے، ہم نے پوری دنیا کو درست کرنا ہے اور ایمان کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ امام نے تشریف تب لے کے آنی ہے جب ہم ان کے لیے میدان کو صاف کریں گے۔ اگر امام آ جاتے ہیں تو کوفہ والوں نے کتنے ہزار خط لکھے تھے؟ ہاں، یہ مسلم ابن عقیل ہی تھے نا جن کے مغرب کی نماز کے بعد پہلی رکعت میں 30,000، زیادہ سے زیادہ 30 اور کم سے کم 18,000 مومنین، علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والے، امام حسین پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ معرفت امام نہیں رکھتے تھے۔ نماز تمام کی کتنے تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ تو ایسا نہ ہو تو ہم امام کرتے رہیں اور جب امام تشریف لائے تو ہم پیچھے کے دکھائے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ میری تھوڑی اس باتیں تھوڑی تلخ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن کیونکہ معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اس وجہ سے آپ کے سامنے دل بیان کر رہا ہوں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، شمر کیا تھا؟ کیا تھا شمر؟ عالم دین تھا، تہجد گزار تھا، روزے دار تھا، نمازی تھا، قربتاً اللہ کر کے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس سے پہلے دیکھ لو کیا تھا؟ سفین کے جنگ سفین کے اندر مولا علی علیہ السلام کا ساتھ ہی تھا۔ امام کے شانہ بشانہ ہو کے لڑا، اتنی جرأت سے، اتنی دلیری سے اس نے مقابلہ کیا کہ چور چور ہو گیا زخموں سے۔ بعید نہیں تھا کہ شہادت کے منصب پہ فائز ہو جائے۔ حق پہ نہیں تھا، حق کے ساتھ تھا نا، مولا علی کے ہم رکاب تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ قاتل امام حسین پر کیوں معرفت نہیں رکھتا۔ دوسری طرف، دوسری اگر مثال عبد الرحمن ابن ملجم، وہ بھی گن گاتا تھا مولا امیر کے، مولا امیر کے پاس رہا۔ مولا علی نے کہا، کئی دفعہ کہا تو مجھے شہید کرو، کہا مولا میرے رگ و جان میں آپ کی محبت توڑتی ہے۔ معرفت نہیں رکھتا تھا۔ انجام کیا ہوا؟ قاتل جناب امیر المومنین۔ عزیزہ نہیں گرامی، میں عرض کیا کرتا ہوں، جو معرفت رکھتے ہیں وہ ہر جیسے ہوتے ہیں۔ جب لجام فرض میں ہاتھ ڈالا اور مولا امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو جب جھنجھوڑا تھا تو جاگ کی کہتا، اے حسین ابن علی، میں تیری ماں پہ صلوات کے علاوہ کچھ نہیں بھیج سکتا۔ یہ وہی اور تھا جو رات کو واجب جہنم تھا، اس میں جہنم واجب تھی۔ جیسے ہی طلوع آفتاب ہوا تقدیر بدلی، حسینی ہوا، اور ایسا حسینی ہوا کہ زانو حسین پہ سر رکھا ہے اور آخری سانسیں لیتا ہے اور کہتا ہے اے مولا مجھ سے راضی ہیں۔ تو امام حسین اپنی ماں زہرا کا رومال اس کے سر پہ باندھ کے کہتے ہیں، تیری ماں نے تیرا کتنا خوبصورت نام رکھا ہے، انت حر دنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ہم سب گناہ گار، کم جرم ہے،
خیام حسینی کے اندر اگر العطش العطش کی صدائیں ہیں اور کی وجہ سے، اگر حسین روز عاشور تک پیاسے ہیں اور کی وجہ سے، لیکن انجام کیا ہے آپ کے سامنے. تو صرف زبانی کلامی نہیں، پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھانا پڑے گا. ہمیں اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں. عرض کیا تھا 100% اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ایمان کے ظہور کے لیے، کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہو کہ امام کو ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے کہ امام کہیں شاہ صاحب آ جاؤ، قبلہ آ جاؤ، شاہ صاحب آپ بھی آ جائیں، ملک صاحب آپ بھی آ جائیں. ہم جیسے نالائق امام کو نہیں چاہیے. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ تین یہ مذہب، یہ اخلاقیات، یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر تمیز، یہ حلال حرام بہت آسانی سے نہیں پہنچا. وہ بیویاں جو گھر میں نہیں چلا کرتی تھیں وہ کربلا سے چل کے شام پہنچ گئی. میں نے کہہ دیا آپ سے کن اونٹوں پہ سوال ہے جن پہ کجاوے نہیں ہیں، ہاتھ بندے ہوئے، سارے رشتے ایک بچہ گرتا جا رہا، تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. ہاتھ بندے ہونا تو صرف بندے سمجھ نہیں سکتا ہے. ہم نے کیونکہ سواری نہیں کی اس لیے ہم اس دکھ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. عزیزانے گرامی، جیسے ہی یہ قافلہ شام کے باہر پہنچا ہے تو پیغام پہنچایا گیا یزید تک کہ قیدیوں کا قافلہ آ پہنچا. یزید نے کہا خبردار ایسے سیدھا مت لے آنا میرے دربار کے اندر، بلکہ مسلمانوں کے اندر اعلان کر دو، اہل شام میں اعلان کر دو کہ تیاریاں کی جائیں، نئے کپڑے پہنے جائیں، عورتیں اپنے زیوروں کو پہنیں، بچے نئے کپڑے پہنے. ہر طرف عید کا سماں ہونا چاہیے کیونکہ باقی آ رہے ہیں. ہر طرف موسیقی، ہر طرف ڈھول دھماک، ہر طرف رقص، ہر طرف شباب اور شراب کے جام چل رہے ہیں. شام کو سجایا جا رہا ہے کس لیے؟ کیونکہ باقی آ گئے. یہ قافلہ رکا ہے. شام کے باہر کیوں؟ اس لیے کہ حکم ہوا جب تک پورا شام سج نہیں جاتا تو شام کے اندر اس باغیوں کے قافلے کو مت داخل. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ تین قیام کیا ہے بطور ذاتیوں. یہاں پہ راوی ہے عبداللہ ابن عتیبہ نام ہے اس کا. ایک سرائے کے اندر آرام کر رہا ہے کہ اس کے کانوں پہ ڈھول کے بجنے کی آواز آئی. باہر شور شرابہ آیا تو اس نے پوچھا کیا وجہ ہے، باہر کیسا شور شرابہ ہے؟ تو ساتھ والا آدمی کہتا ہے کہ یزید کے خلاف بغاوت کی گئی تھی اور بغاوت کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں مخالفین کو شکست ہوئی اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے اور ان کے استقبال کے اندر ہر طرف جشن منانے کی تیاری
सही से कहती ये निकला इसने सरों का मुतालिया किया कि हाँ 80 साल का भी सर है, 120 साल का भी सर है, ये 32 साल का भी सर है, 65 साल का भी सर है, 57 साल का भी सर है, 34 साल का भी सर है, 18 साल का रियल जवान का भी सर है, 13 साल का भी सर है। देखता मैंने असगर के सर भी देख के आगे चल पड़ा। पता नहीं कौन है, लगता है कुछ शरीफ ज़ाते हैं जो इतने शिशुमाहे में भी सर को नेज़ों पे बुलंद किया हुआ है, लगता हुआ तो जुल्म है। आगे बढ़ के देखता हूँ, पूछता हूँ क्या मामला है। आगे बढ़ता है, देखता है कि बीवियां सब बहराना है, बेहिजाब है, एक रस्सी में 12 गर्दन में बंधी हुई है, जिसके अंदर एक 4 साल सकीना का भी गला है। आगे बढ़ के देखा एक ज़ईफ, मैंने ज़ईफ कहा, सजाद ज़ईफ नहीं था, 24 साल का कड़िया जवान था। हाथ में हथकड़ियां है, गले में तो खारदार है, पाँव में बेड़ियां है, पाँव से खून जारी है, गले से खून जारी है, सर सफेद हो चुका है, कमर झुक चुकी है। कहा ऐ ज़ईफ, तुमने ऐसा क्या जुर्म किया था कि तुम्हारे मर्दों को कत्ल किया गया, तुम्हारी औरतों का सिर बना के लाया जा रहा है। इमाम ने अपना सर बुलंद किया और कहा इब्ने अतैबा तू है, तू तो अहले शाम में है, तू तो शाम से नहीं है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जब देखा है कि मेरे नाम से पुकारा है तो अब रहा नहीं गया। कहा तू कौन है? कहा पहचान, मैं अली इब्न हुसैन हूँ, सज्जाद हूँ, शाम कूफा का कहती हूँ। ये सर पहचान, ये मेरे बाबा हुसैन का सर है, वो मेरे चचा है, वो कासिम, ये मौला मोहम्मद। ये मस्तूरात को या मस्तूरात नहीं बतूल दादिया है जो अपने बाबा ने गुलाम ना हुआ करती थी, जो अपने घर से कभी बाहर ना आती थी। कहा मौला मेरे लिए हुक्म। कहा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 2000 दिनार है। कहा तू इसरा कर, जल्दी से मुझ पे एहसान कर, जाके मेरी बुबियों के लिए चादर ले आ। आगे शाम के दरबार है, मुझ सजाद की गैरत गवारा नहीं करती। मेरी माँ बुबियां फैलो, बेरिया बाजारों दरबारों में जाना। अब्दुल्ला ये इब्ने उतैबा जाता है, 1000 दिनार से चादरें लाके मस्तूरात में तकसीम करता है। अज़ीज़ाने गिरामी, कुछ देर का सुकून मिलना था कि हर तरफ से वाहिदाबा है, हमारा पर्दे की फिर से सदाएं बुलंद हुई। लाइनों ने फिर नेज़ों के साथ चादरों को लूटना शुरू कर दिया। बोला इन्होंने तो फिर लूट की। बोला अब क्या हुक्म है? अब जैसे ही आगे कहा ना कि अब क्या हुक्म है, कहा अब और कुछ न कर, तो एक मुझ पे एक और एहसान कर दे। तेरे पास जो 1000 दिरहम है, अब तो दीनार, तो ये दीनार जाके जिन जिन लोगों ने हमारे शोहदा के सरों को उठाया हुआ है, तू उनको ये पैसे दे, ये हदिया कर, और उन्हें कहे कि तुम सरों को लेके आगे चले जाओ, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। और ऐसे करने से क्या होगा? कहा जब सर आगे चले जाएंगे, शाम वाले लाइन सरों का तमाशा करेंगे, मेरी माँ का पल्ला बच जाएगा। अजर को मन अल्लाह खुदा कोई काम न दे सिवाय बने शबीर के।
मौला आप आराम से चलते, क्या होता है? शाम वाले हमारे साथ क्या सलूक करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना था। अलीजा ने कहा कि एक फर्क कूफा और शाम के अंदर ये है कि कूफे के अंदर जब ये असीरों को गुजारा किया ना, तो कूफे वालों ने छत से सदके की खजूरें फेंकी थी, लेकिन जब शाम में लेके जाया गया तो अब सदके की खजूरें ना थी, बल्कि कहा गया बागी की गाँवें आ रही है, छतों से पत्थर मारो। अब कोई पत्थर मारता था, कोई अंगारे फेंकता था। एक लाइन ने जैसे ही अपने गिरेबान में जब पत्थर भर के लाया और एक पत्थर को जब इसने इमाम हुसैन की पेशानी में मारा,